سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 42 43 اور 44۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ عز وجل، یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ بہت غالب، الحکیم، و بڑا حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، لیکن ان مثالوں کو نہیں سمجھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہی جو عالم ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ پچھلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو مکری کے جالے سے تشبیہ دی تھی۔ اب یہاں مشرکین ایک اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو نہیں پوجتے، بلکہ ہم تو ان کو پوجتے ہیں جن کی تصویروں پر یہ مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ چونکہ جو مشرکین تھے وہ جو مورتیاں بناتے تھے وہ یا تو ستاروں کی ہوتی تھی شکل، یا پھر پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی شکل پر وہ اپنے مورتیاں اور مجسمے بناتے تھے۔ اب ان کا یہ اعتراض ہو سکتا تھا، اور ان کو وہ نفع اور ضرر، خیر و شر کا مالک سمجھتے تھے، اور اللہ کی خلق میں ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے تم اس کو چھوڑ کر کن کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تمہارے اعتراض کوئی مان لائیں تو کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہو، اور جن لوگوں کی تصویریں تم بناتے ہو، مورتیاں اور مجسمے، تو جانتے ہو وہ سارے توحید پرست تھے، وہ سارے ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کو نفع و ضرر، خیر و شر کا مالک نہیں بنایا تھا۔ بغیر دلیل کے کسی کو نفع و ضرر، خیر و شر کا مالک سمجھنا، اور بغیر دلیل کے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا، اللہ فرماتا ہے یہی تو شرک ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو نفع اور نقصان کا مالک بنایا تھا، خیر و شر کا مالک بنایا تھا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کی خلق میں کسی بھی چیز کے بنانے میں شریک ہے؟ تو جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہی شرک ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، اور وہ
بڑا غالب، وہ بہت غالب ہے، کوئی بھی اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ بہت بڑا حکیم ہے۔ ہاں سنو، پھر کفار کا ایک اور اعتراض، جب تم کہتے ہو کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے اور اتنی بلند اس کی شانیں ہیں کہ کوئی اس کی شان کو پہنچ نہیں سکتا، تو پھر یہ بتاؤ یہ مکھی، مچھر اور یہ مکڑی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینے کی اسے ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ اس کا جواب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بے وقوفو سنو، جب کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے نا تو مثال دینے والے کو نہیں دیکھا جاتا، جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو بڑا ہو اس کی بڑی مثال دی جاتی ہے اور جو حقیر ہو اس کی حقیر مثال دی جاتی ہے۔ اور تمہارے بت اتنے حقیر، تمہارا عقیدہ اتنا حقیر، اس لیے مکھی، مچھر اور مکڑی کے جالوں کی تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ مثال میں مثال دینے والے کو نہیں دیکھا جاتا، جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قانون یاد رکھنا، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کائنات میں ہمارے آقا کی کوئی مثال ہے تو لاؤ، کیونکہ جب مثال کی بات آئے گی تو جس کی مثال دی جائے گی اس کو دیکھا جائے گا، کوئی رتبے میں، کوئی عظمت میں، کوئی مرتبے میں، کوئی شان میں، کوئی حسن میں، کوئی جمال میں، کوئی کمال میں، کوئی اختیارات میں ہمارے آقا کا مثل ہے تو لاؤ نا۔ جس کی مثال دی جاتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور میں تمہاری مثال، ہاں اب یہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ جب مثالیں دیتا ہے تو پھر سمجھ والے صرف وہی ہیں جو علماء ہیں، مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں، کیوں کہ مثال کے پردے کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوتی ہے اور اس پردے کو صرف علماء جانتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ کی فراست سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نور ربانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس حقیقت کو صرف علماء جانتے ہیں، عام بندہ نہیں جان سکتا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں لازماً سمجھتا ہوں عرض کرنا، عالم کہتے کس کو ہے؟ اللہ جو فرماتا ہے نا کہ مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں، تو عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کس کو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے؟ عالم اس کو کہا جائے گا جس کو اللہ کی ذات، صفات کا علم ہو۔ اب میں تعریف کرنے لگا ہوں کہ اچھی طرح یاد کر لینا، عالم اس کو کہا جائے گا جس کو اللہ کی ذات، اس کی صفات کا علم ہو اور کن چیزوں سے اللہ کی تنزیہ واجب ہے اس کا علم ہو۔ ابھی یہ تعریف ختم نہیں ہوئی، آگے کیا تعریف ہے؟ اسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مراتب اور ان کی صفات کا علم ہو، انبیاء کا علم ہو، ان کے مرتبوں کا علم ہو، اور پھر ان کی صفات کا علم ہو، پھر اسے پتا ہو کہ مکلف اس کو کہتے ہیں جو بچہ بالغ ہو جائے، وہ مکلف ہے، اس پر اللہ کے احکامات لاگو ہو گئے، مکلف اس کو کہا جاتا ہے۔ مکلف پر کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، اس چیز کا علم ہو اسے، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور مباحات کا علم اسے آتا ہو، پھر اسے معلوم ہو کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا مکروہ ہیں، تحریمی اور کیا مکروہ تنزیہ ہیں، ان کا علم اسے آتا ہو، اور کیا خلاف اولا ہے۔ یہ عالم کی تعریف ہے۔ پھر علم کلام، علم عقائد، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ جانتا ہو، صرف نحو
علم معانی، علم بیان پر اس کو دسترس ہو. اگر وہ ان صفات کا حامل ہے تو عالم ہے، ورنہ اس کو عالم کہنا جائز نہیں.